إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے جب وہ اٹھائے جائیں گے. یعنی جب اللہ کے دشمن نے اللہ کے سامنے آدم اور اولاد آدم کے ساتھ دشمنی کا اعلان کر دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک کے لیے مہلت مانگ لی. کیوں مانگی؟ کہ وہ آدم کی اولاد کو گمراہ کر سکے. یعنی مجھے زندہ رکھ، مراد کیا تھا؟ مجھے زندگی دے قیامت تک، یعنی جب تک دنیا کی زندگی ہے مجھے بھی مہلت دے، میں بھی زندہ رہوں اور لوگوں کو بھٹکاتا رہوں. قال إنك من المنظرين. فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے. ایک اور جگہ پر اس کی مزید وضاحت بھی آتی ہے، الی یوم الوقت المعلوم، سورۃ الحجر میں، اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے. اور یہ سور میں پہلی مرتبہ پھونک مارنے کا موقع ہے جب ساری مخلوقات کو موت واقع ہو جائے گی. اس آیت سے یہ بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو کبھی دعا مانگ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے تو ابلیس کی بھی سن لی تھی. اس نے مہلت مانگی تو اللہ نے دے دی، تو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. ابن عیینہ کہتے ہیں تمہارا اپنے نفس کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو جاننا تمہیں دعا کرنے سے نہ روک دے کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میری تو دعا نہیں سنی جائے گی. یہ کبھی نہ سوچیں. جتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے واپس اللہ ہی کی طرف آئے کہ اللہ سننے والا ہے. امید سے مانگے، یقین سے مانگے. آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کی زندگی پر ہم غور کرتے ہیں نا، تو جب یوسف علیہ السلام نے خواب سنایا تو انہوں نے اپنی ایک تدبیر کی کہ بھائیوں کو خواب نہیں سنانا، اور جب بھائیوں کے ساتھ پکنک پہ بھیجا تب ان کو بھی نصیحت کی اس کا خیال رکھنا. یعنی دنیاوی حد تک جو تدبیریں تھی، تو کیا ہوا؟ یوسف بھی گئے اور ان کا کرتا جب آیا پھٹا ہوا اور خون لگا ہوا تو وہ ان کے لیے رنج و غم کا باعث بن گیا. اس کے بہت سالوں کے بعد جب انہوں نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تو پھر کیا ہوا؟ یوسف بھی آ گئے اور کرتا بھی آ گیا، بلکہ کرتا پہلے آیا اور یوسف علیہ السلام بعد میں آئے. تو ہم اپنی کوششوں کو کافی نہ سمجھیں، صرف اپنی احتیاطی تدابیر کو کافی نہ سمجھیں. محنت کر کے، کوشش کر کے معاملہ اللہ کے حوالے کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کا بوجھ بھی ہٹ جائے گا اور اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے لے گا. اور اس سے بہتر اس کام کو پورا کرنے والا کون ہے؟ بول کے کہا کرے اللہ تعالیٰ میں نے اپنا یہ کام، یہ معاملہ یہ آپ کے سپرد کر دیا، آپ کے حوالے کر دیا، آپ اس کو ٹھیک کر دیں. جتنی بھی زندگی میں مشکلات ہیں نا، 1 2 3 جتنی بھی ہیں، سوچ کے کہا کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے. افوض امری الی اللہ، یا اللہ میں نہیں کر سکتا، میں اپنی کوشش تدبیر کروں گا لیکن وہ کافی نہیں ہے جب تک تیرا اذن نہ ہو.
اور جب آپ اللہ کے حوالے کر دیں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بھی ٹھنڈا کر دے گا، اور آپ کے اندر ایک امید کی کرن پھوٹ پڑے گی کہ اب کام ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے کرنا ہے نا، تو اللہ تو کرے گا۔ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم۔ اس نے کہا پس بوجہ اس کے کہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں بھی انہیں گمراہ کرنے کے لیے ضرور تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ قال فبما اغویتنی، شیطان بولا، یہ ابلیس بولا، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی ایک معنی اس کا گمراہ کیا گیا، ابن عباس نے یہی معنی لیا۔ دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا کہ تو نے مجھے اپنی جنت سے نامراد کر دیا۔ تیسرا معنی تو نے مجھے تباہ کیا، یعنی مجھ پہ لعنت کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہا ہے، اپنی گمراہی کا الزام اللہ کو دے رہا ہے۔ جیسے مشرکین شرک کرتے ہیں نا، تو اپنے شرک کے گناہ کا الزام اللہ کو دیتے ہیں، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، تو اب پھر مقابلہ ہی کر رہے ہیں نا۔ تو نے چونکہ ایسا کیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کے لیے ضرور بیٹھ جاؤں گا، ان کو روکنے کے لیے۔ ان سے مراد آدم اور ان کی اولاد ہے، اور صراط سے مراد اسلام ہے، جو سیدھا رستہ ہے، جو انسان کو اللہ کی رضا تک پہنچا دیتا ہے۔ اور قاعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھ جانا، لازم ہو جانا، یعنی لگ کے بیٹھ جانا، یعنی میں اس کے پیچھے لگ ہی جاؤں گا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام کے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے۔ آپ کسی بھی نیک کام کا ارادہ کریں گے، ضرور وسوسے ڈالے گا، ضرور ہمت کمزور کرے گا۔ نماز کے ارادہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، کوئی اور کام یاد آ جاتا ہے، اچھا یہ اٹھا لو، یہ رکھ لو، یہ پہلے یہ، پھر تسلی سے پڑھیں۔ کیسا دھوکہ دیتا ہے، تسلی سے پھر نماز پڑھیں گے، اور تسلی پھر بھی نہیں ہوتی، یہ زیادہ ہی ہو جاتی۔ اسی طرح صدقے کا ارادہ کریں، کیا کیا باتیں ذہن میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور دینے کے بعد بھی بعض اوقات بدگمانیاں ڈالتا ہے دل میں، پتہ نہیں وہ ڈیزرونگ تھا بھی نہیں، پتہ نہیں مجھے دینا بھی چاہیے تھا کہ نہیں، پتہ نہیں ایسا کرنا بھی چاہیے تھا کہ نہیں، کوئی بھی چیز ہو۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدم کے بیٹے کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان اس کے مختلف راستوں میں گھات لگا کے بیٹھ جاتا ہے، بس وہ اس کے اسلام کے راستے پر بیٹھ کے کہتا ہے تو اسلام قبول کرتا ہے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑتا ہے، لیکن ابن آدم نافرمانی کرتا اور اسلام قبول کر لیتا، یا پھر ہمارے یہ اسلام کا کوئی بھی نیا حکم جو آتا ہے، پھر وہ ہجرت کے راستے پہ بیٹھتا ہے، کہتا ہے اب تو ہجرت کرے گا، اپنے زمین و آسمان کو چھوڑنے لگا ہے۔ بے شک مہاجر کی مثال تو اس گھوڑے کی طرح ہے جس سے رسی بندھی ہوئی، لیکن وہ اس کی نافرمانی کرتا اور ہجرت کر جاتا ہے، پھر وہ جہاد کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کیا تو جہاد کرنے جا رہا ہے، یہ تو نفس اور مال کے بارے میں مشقت میں پڑنا ہے، جب تو لڑے گا تجھے قتل کر دیا جائے گا، تیری عورت سے نکاح کر لیا جائے گا، تیرا مال وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، لیکن وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے اور جہاد کرتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شیطان کے ساتھ ایسے کیا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، یعنی اس کی بات نہ مانتے ہوئے اللہ کا حکم مانتا چلا جائے، اور جو قتل کر دیا گیا، یعنی آخری چیز جان ہی دینی ہوتی ہے نا، جس کی اللہ کے راستے میں جان ہی چلی گئی تو اللہ پہ حق ہے کہ پھر اس کو ضرور جنت میں داخل کرے۔ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ پھر میں ضرور ان کے پاس، ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا، یعنی ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، حق سے روکوں گا، باطل کو خوبصورت بنا دوں گا، دنیا میں رغبت دلاؤں گا، آخرت بلوا دوں گا، شکوک و شبہات دل میں ڈالوں گا، اور نعمتوں کے بارے میں تو یہ ناشکرے ہی ہو جائیں گے۔ اب یہ جو پارٹ ہے نا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اس آیت کے علماء نے 6 معنی کیے۔ پہلا معنی یعنی ان کو ان کی آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالوں گا، من بین ایدیہم فیوچر یعنی آخرت، کہ کوئی قبروں سے نہیں اٹھائے جاؤ گے اور نہ ہی جنت ہے نہ جہنم ہے، اور من خلفہم مراد ہے دنیا کے معاملات کی طرف سے آنا، دنیا ان کے لیے خوبصورت بنائے گا اور دنیا کی طرف کھینچے گا، ان ایمانہم نیکیوں کی طرف سے آنا، نیکیوں کے بارے میں سست کرتا ہے، ان شمائلہم اور نافرمانیوں کو، برائیوں کو مزین کرتا ہے، ان کی طرف دعوت دیتا ہے۔ دوسرا معنی من بین ایدیہم یعنی ان کی دنیا کی طرف سے، سامنے دنیا ہے،
من خلفہم ان کی آخرت کی طرف سے ان کو مشکوک کروں گا، عن ایمانہم حق کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالوں گا، اور عن شمائلہم باطل میں ترغیب دوں گا۔ تیسرا معنی من بین ایدیہم وعن ایمانہم، جہاں سے وہ دیکھ سکتے ہوں گے وہاں سے آؤں گا، ومن خلفہم وعن شمائلہم، جہاں سے وہ نہیں دیکھ سکتے ہوں گے وہاں سے آؤں گا، یہ دونوں طرح سے۔ چوتھا معنی اس نے وہ تمام سمتیں مراد لی جن جہتوں سے انسانوں کے خلاف چال چلنا ممکن ہوتا ہے۔ اوپر اور نیچے کی سمت کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ اوپر سے اللہ کی رحمت اس کو روک دیتی ہے، اور نیچے آنے سے وہ بھاگتا ہے، نیچے نہیں آنا چاہتا انسان کے، پہلے ہی اس نے کہا تھا نا خیر منہم۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کے اوپر سے بھی آؤں گا کیونکہ اسے علم ہے کہ ان کے اوپر اللہ ہے۔ پانچواں معنی من بین ایدیہم کا معنی ہے کہ ان کی جو عمریں باقی رہ گئی ہیں، یعنی جو آگے ابھی کچھ سال رہتے ہیں زندگی کے، اس میں وہ اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے، اور ومن خلفہم جتنی عمریں گزر گئی ہیں ان میں کی گئی کسی نافرمانی سے توبہ نہیں کریں گے، عن ایمانہم ان کے غنا کی طرف سے آؤں گا، اور وہ اپنے مال کو کسی ایسے کام میں خرچ نہیں کریں گے جس کی قدر کی جائے، یعنی مال ضائع کراؤں گا۔ شمائلہم محتاجی اور فقر کی طرف سے آؤں گا، اور پھر کسی حرام کام سے وہ نہیں رکیں گے۔ اور چھٹا معنی من بین ایدیہم ان کی آرزوؤں کو بڑھاؤں گا، اور من خلفہم ان کی جہالت کو ان پہ نافذ کر دوں گا، عن ایمانہم جو ان کے لیے آسان ہوگا اس طرف سے آؤں گا، وعن شمائلہم جو کام ان کے لیے مشکل ہوگا اس کی طرف سے آؤں گا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، یہ سبھی کچھ کر رہا ہے شیطان۔ تو شیطان ہر طرف سے آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ پھر اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، شیطان کا ان پہ بار نہیں چلتا۔ ابن قیم کہتے ہیں جہاں تک میرے پیچھے سے آنے کا مطلب ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ مجھے ان کے ضائع ہونے کے بارے میں ڈراتا ہے جن کو میں مرنے کے بعد پیچھے چھوڑ جاؤں گا، یعنی بچوں کے بارے میں۔ تو میں یہ آیت پڑھ لیتا ہوں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یعنی انسان سوچتا ہے میں مر گیا تو میرے بچے کہاں سے کھائیں گے، ان کو خیال کون کرے گا، گویا وہ سمجھتا ہے میں ہی رازق ہوں، نعوذ باللہ، رازق اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میری دائیں طرف سے آتا ہے تو وہ عورتوں کی طرف سے آتا ہے، تو میں یہ آیت پڑھ لیتا ہوں، والعاقبۃ للمتقین، کہ مجھے تقوی اختیار کرنا ہے۔ جب وہ میری بائیں طرف سے آتا ہے جو خواہشات ہیں تو میں یہ پڑھتا ہوں وحیل بینہم وبین ما یشتہون، اور جو وہ خواہش کرتے ہیں ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی، یعنی یہ آیت پڑھ لیتا ہوں نا تاکہ اللہ رکاوٹ ڈال دے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ انسان 4 ہی راستوں پہ چلتا ہے، سامنے، پیچھے، آگے، دائیں بائیں، یہ چوراہے پہ ہی 4 سڑکیں ہوتی ہیں۔ انسان ان راستوں میں سے جس بھی راستے کی طرف چلے گا وہ شیطان کو پائے گا کہ وہ اس کے لیے گھات میں ہے، جدھر مرضی سے جاؤ وہ ہے وہیں کھڑا۔ بس اگر وہ نیکی کے راستے پر چلے گا تو وہ نیکی کے راستے پر شیطان کو پائے گا جو اس کو نیکی کے راستے سے روکے گا اور اس کو کاٹ دے گا یا رکاوٹ بنے گا، ہرڈل ڈالے گا اور اس کو سست کر دے گا اور اس کے کام میں ڈیلیز کرے گا، تاخیر کرے گا، انسان کام وقت پہ نہیں کرے گا۔ اور اگر وہ نافرمانی کے راستے پہ چلے گا تو شیطان اس کو مزید انکریج کرے گا، اکسائے گا، اس کی خدمت کرے گا، اس کا مددگار بنے گا، اس کو مزید آرزویں اور خواہشات دلائے گا، اس کو شوق دلائے گا، اور کرو اور کرو۔ تو ہمیں اپنے چاروں طرف سے حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ کون سی دعا ہے وہ؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ پھر کہنے لگا ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تم ان کی اکثریت کو شاکر نہیں پاؤ گے۔ یہ اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ شکر گزار نہیں ہوں گے؟ ایک قول یہ کہ اس نے گمان کیا تھا، اور کوشش بھی اس کی ہے کہ شکر نہ کرنے پائے انسان۔ قرآن مجید میں آتا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا، پس مومنوں کے ایک گروہ کے سوا سب نے اس کی پیروی کی، حالانکہ اس کا ان پہ کوئی زور نہیں تھا۔ تو شکر گزاری کی صفت کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو شکر گزار ہوتا ہے وہی سیدھے راستے پہ چلتا ہے، وہی اللہ کی بات شوق سے مانتا ہے۔ جو اللہ سے ناراض ہوتا ہے وہ تو نماز بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ انسانوں کی اکثریت شیطان کی پیروکار ہے، ہاں مخلص بندوں پر اس کا زور نہیں، الا عبادک منہم المخلصین۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان جتنا چاہے بہکائے، لیکن اگر شکر گزار رہے گا انسان، نعمتوں کو یاد رکھے گا،
اللہ کی اطاعت کرے گا تو پھر شیطان کا اس پہ بار نہیں چلے گا. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دل کے اندر جھانکنا چاہیے کہ اس کے اندر کتنا شکر ہے، اور دن میں ہم کتنی دفعہ شکر ادا کرتے ہیں اور کس کس نعمت پہ شکر ادا کرتے ہیں. تو اگر آپ شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر شکر گزاری لیں، نعمتیں دیکھنا شروع کر دیں، خوش ہوں ان پر. اور سب سے بڑا شکر گزاری کا ذریعہ کیا ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. تو بہرحال شیطان جو ہے مخلوق کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے اور حربے استعمال کرتا ہے، اور اس نے اللہ کے جلال کی قسم کھا کے بندوں کو گمراہ کرنے کا ارادہ بتایا تھا اللہ تعالیٰ کو. حدیث میں آتا ہے ابلیس نے اپنے رب عز و جل سے کہا، مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، میں بنی آدم کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روحیں رہیں گی، یعنی زندہ رہیں گے. تو اس کو اس کے رب عز و جل نے فرمایا، مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا. شیطان کا ایک ہی ہدف ہے اور وہ بندوں کو بہکانا. ہمارے تو کئی کام ہیں نا، اس کا ایک ہی کام ہے. یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم شیطان سے بچ جاؤ، وہ قدیم ہے تم نئے ہو، وہ فارغ ہے تم مصروف ہو. اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ وہ تمہیں تباہ کر دے، اور تمہارے کئی مقاصد ہیں. شیطان تمہیں دیکھ سکتا ہے، تم اسے دیکھ نہیں سکتے. تم اسے بھول جاتے ہو، وہ نہیں تمہیں بھولتا. تمہارا نفس اس کا مددگار ہے، اس کے نفس کی طرف سے تمہارا کوئی مددگار نہیں. تو مشکل ہے نا ایسے دشمن سے بچنا. اور پھر شیطان مختلف طریقے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے. سب سے پہلے عقیدے میں خرابی ڈالتا ہے، استغفر اللہ، شک پیدا کرتا ہے اور شرک والے کام کرواتا ہے. جب وہ دیکھتا کہ بندہ نہیں ماننے والا پھر وہ نافرمانیاں کرواتا ہے. جب اس پہ بھی نہیں قابو پاتا تو نیکیوں سے روک لیتا ہے. جب وہ اس پہ بھی قابو نہیں پاتا تو نیکی میں ریاکاری ڈال دیتا ہے، دکھاوا ڈال دیتا ہے. اگر ریاکاری سے بھی انسان بچ جاتا ہے تو دل میں خود پسندی ڈال دیتا ہے کہ تم تو بہت اچھے کام کرتے ہو، اور اس کو اپنا عمل بڑا کر کے دکھاتا ہے. اور پھر یہ کہ دل میں حسد، کینہ، غصہ، غم، یہ چیزیں پیدا کیے رکھتا ہے تاکہ انسان کوئی اچھا کام نہ کر سکے. اور پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے اس شخص پہ، یعنی پوری فوجیں بھیج دیتا ہے اس کے پیچھے. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فرمایا نکل جا اس سے، مذمت کیا ہوا، رحمت سے دور کیا ہوا. یقیناً جو کوئی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، ذلت و خواری کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ، عزت سے نکلنا مراد نہیں. مذءوما کا ایک معنی ہے مذمت کیا ہوا، ایک اور معنی ہے گھٹیا، ایک اور معنی ہے جس پر غضب کیا گیا ہو، قابل نفرت، چوتھا معنی ہے جس کو نکال دیا گیا ہو، اور پانچواں معنی ہے بہت زیادہ شدید عیب والا، مذموم. مدحورا دہرا سے اس کا معنی ہے دھتکار دینا اور دور کرنا، یعنی اللہ کی رحمت اور ہر بھلائی سے دور. لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، ان انسانوں میں سے جو تیری پیروی کریں گے، تیری باتوں میں آ جائیں گے، میں ان سب سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا. یعنی تجھے بھی اور تیرے فالوورز کو بھی جہنم میں ڈالوں گا. اور وہ فالوورز جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی. تو یہ شیطان اور اس کے پیروکاروں کا انجام ہے جو قرآن میں بتایا گیا. سورۃ فاطر میں آتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں، یعنی جہنم میں چلے جائیں. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہوگے. یا آدم، اب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہیں، اے آدم اسکن انت، سکنا کہتے ہیں رہائش کو، سکون سے رہو، ٹھہرو. علماء نے کہا کہ اس سے مراد ہے داخل ہو جاؤ، اور یہ نہیں کہا ادخل، کیونکہ اسکن جو ہے ادخل کے مقابلے میں زیادہ اچھا لفظ ہے، اور یہ امتحان کے لیے
داخل کیا جا رہا تھا، پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں، یعنی بنا لیا سب وہ ہو گیا، اچھا چلو جنت میں چلو. پیدا تو دنیا کے لیے کیا تھا، زمین کے لیے کیا تھا، زمین پہ جانے سے پہلے جنت دیکھ لو، تم بھی اور تمہاری بیوی بھی دونوں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے حضرت حوا پیدا ہو چکی تھی. اور زوج کا لفظ جو ہے زوجہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عرب لوگ زوج ہی استعمال کرتے ہیں مؤنث کے لیے بھی، زوجہ کم بولتے ہیں، اردو میں زوجہ بولتے ہیں. الجنت، جنت ویسے تو ہر اس باغ کو کہتے ہیں جو گھنے درختوں والا ہو، لیکن یہاں خاص باغ مراد ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو جنت کا نام دیا. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، دونوں کھاؤ جہاں سے تم چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، بس اس ایک درخت کے پاس نہیں جانا ورنہ ظالم شمار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی سوائے ایک درخت کے. وہ درخت کون سا تھا ہمیں نہیں معلوم، اور نہ ہمیں اس کے تعین کی فکر کرنی چاہیے. بس یہ بتا دیا گیا کہ اگر یہ کھایا تو ظالم شمار ہوگے، یہ حرام ہے تم پر. آج آپ دیکھیں دنیا میں ہم حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے، تو جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس سے رک جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ وہ انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہو سکتا ہے. اور یہاں اصل میں اللہ کی نافرمانی کو ظلم قرار دیا جا رہا ہے. یعنی ضروری نہیں کہ وہ جو چیز تھی کھانے والی وہی کچھ حرام تھی، نہیں، جو حکم تھا وہ اصل چیز تھی. جیسے ایک حکم ابلیس کو ملا اور یہاں ایک حکم اب آدم کو مل رہا علیہ السلام. تو جنت میں بھیجنے کے بعد آدم علیہ السلام کو کچھ اور رہنمائیاں بھی دی گئیں، اور وہ کیا ہے کہ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی، کہ تم جنت میں نہ بھوکے رہو گے، نہ ننگے ہوگے، نہ پیاسے ہوگے، نہ دھوپ کھائے گی تمہیں. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. پس شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان کی شرم گاہیں ان کے لیے ظاہر کر دے جو ان سے چھپائی گئی تھیں، اور کہنے لگا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. فوسوس لہما الشیطان، ابلیس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا. لغت میں وسوسہ دھیمی آواز کو کہتے ہیں، وسپر کرنا. اسی سے زیورات کے چھنکنے کی آواز کو بھی وسواس کہتے ہیں. تو وہ چپکے سے جو بات کرتا ہے انسان کے کان میں ڈالتا ہے یا دل میں ڈالتا ہے، جو انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتی ہے، وسوسے سے یہی مراد ہے، یا یہ وسوسہ ہوتا ہے. لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، اس کو پتا تھا کہ درخت کا پھل کھانے کا نتیجہ کیا ہوگا، کہ جنت کا جو لباس انہیں پہنایا گیا ہے وہ اتار لیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. تو اس نے ایسا منصوبہ بنایا کہ انسان کا لباس اتر جائے. انسان کا لباس انسان کے لیے عزت کا مقام ہے، انسان کی پہچان ہے. ہر ایک کی شخصیت پتہ چلتی ہے نا اس کے لباس سے، کہ کون کیا پہنتا ہے، کیسا پہنتا ہے. سوآت یا سوآ ایک ہی چیز ہے، سو سے ہے یہ کہ جس چیز کا ننگا کرنا یا ظاہر کرنا برا لگے انسان کو. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. تو شیطان نے دو چیزوں کی لالچ دے کے بہکایا. کیا کہا کہ اللہ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ اس کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے، یعنی ان کی خصوصیات اور کمالات تمہارے اندر بھی آ جائیں گے، یا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا نا، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں تمہاری ہمیشگی کے درخت اور اس بادشاہت کی طرف رہنمائی نہ کروں جو کبھی پرانی نہ ہوگی. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. اور اس نے ان دونوں سے قسمیں کھائیں کہ بے شک میں تمہارے لیے یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں. یعنی شیطان نے صرف وسوسے تک اکتفا نہیں کیا کہ دل میں بات ڈال کے چپکے سے چلا گیا ہو، اس کے بعد اس نے سامنے آ کے قسمیں بھی کھائیں، جو میں کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، یقین دلایا کہ میں تمہارا مخلص ہوں، خیر خواہ ہوں، اور ایسی بات کر رہا ہوں کہ جس سے تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے. کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی جھوٹی قسم کھانے والا ابلیس ہی تھا.
تو آدم علیہ السلام اس پہ بھول گئے کہ کوئی اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کیسے کھا سکتا ہے. آج آپ دیکھیں اگر ہمارے سامنے بھی کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے نا تو ہمارا دل ڈر جاتا ہے. اگر ہمیں نہ پتا ہو یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے تو ہم کہتے ہیں اب تو اس نے قسم کھا لی، اب تو اس کی سننی پڑے گی. تو ان آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شیطان وسوسوں کے ذریعے اور گناہ کے کاموں کو مزین کر کے خوبصورت بنا کے انسان کو دھوکہ دیتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان واقعی دشمن ہے کہ اس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے دھوکہ کیا اور اس طرح دشمنی کی. پھر یہ ہے کہ شرمگاہ کو چھپانا مرد اور عورت دونوں کے لیے لازم ہے. اور پھر یہ ہے کہ شیطان کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد بے حیائی کو عام کرنا ہے، کیونکہ حیا کا تعلق ایمان سے ہے. جب حیا نہیں رہتا تو ایمان نہیں رہتا. اور پھر یہ کہ جھوٹی قسم کھانا شیطان کا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. پس اس نے ان دونوں کو دھوکے کے ساتھ کھینچ لیا. پھر جب انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے. اور ان دونوں کو ان کے رب نے پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور تمہیں کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ فدلاہما بغرور. دلہ کا لفظ جو ہے نا تدلیہ سے ہے. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کنویں میں ڈول لٹکانا، تاکہ انسان ڈول کو بھر کے پھر استعمال کر سکے، پی سکے. اور اگر وہ ڈول لٹکاتا ہے اور اس میں پانی نہیں آتا یا اس میں سے کچھ نکلتا نہیں تو کیا ہوا؟ ایک دھوکہ ہی ہو گیا نا، کہ ہم نے سمجھا تھا یہاں سے پانی آئے گا اور وہ لٹکایا، اب ڈالا، کچھ بھی نہیں آیا. تو فدلاہما بغرور، تو دھوکے کے ساتھ اس نے ان کو پھسلا لیا، یعنی ان پہ ڈورے ڈالے جیسے اردو میں کہتے ہیں. فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، تو جب ان دونوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں، لباس اتر گیا، ستر ظاہر ہو گیا. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو فطرت میں ہے نا حیا، تو اس پر بہت شرمسار ہوئے اور جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. خصف کا لفظی معنی ہوتا ہے جوتے کی تہوں کو سلائی کر کے ایک دوسرے کے ساتھ چپکانا. اگر ہینڈ میڈ شوز آپ نے کبھی دیکھے ہوں تو اس میں کیا ہوتا ہے، لیئرز ہوتی ہیں نیچے، یہ خصف کہلاتا ہے. تو جنت کے پتے ایک دوسرے کے اوپر لگانے لگے، یعنی تاکہ ہم چھپ جائیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حیا اور ستر کے مقام کو ڈھانپنا انسان کی سرشت میں داخل ہے، انسان کی فطرت میں ہے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ. تو ان کے رب نے ان کو پکارا اور ایک طرح سے ڈانٹا. الم انہکما، میں نے تمہیں روکا نہیں تھا، منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا. وَأَقُلْ لَكُمَا، میں نے تم سے کہا نہیں تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو یاد دہانی کرا دی کہ میں تمہیں بتا چکا تھا، تم نے جانتے بوجھتے ہوئے پھر یہ کام کیا کہ اپنے دشمن کی بات مان لی. اچھا میں سوچتی ہوں کبھی کہ آدم علیہ السلام کو یہ پتا تو چلا ہی ہوگا نا کہ ابلیس نے ہمیں سجدہ نہیں کیا، لیکن انسان کی سرشت میں ہے نا کہ وہ لوگوں سے دھوکا کھا جاتا ہے. جانتے بھی ہوتے ہیں ہم کہ یہ شخص میرے لیے سنسیئر نہیں ہے، یہ ضرور نقصان دے گا، پھر اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دونوں پکار اٹھے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. دونوں نے اعتراف کر لیا کہ درخت کا پھل کھا کر ہم نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا ہے، تو اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہمیں دنیا اور آخرت کا نقصان ہی نقصان ہوگا. تو یہی وہ کلمات تھے جو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھے، اور پھر ان کے ساتھ دعا کی تو ان کی توبہ قبول ہو گئی.
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا بھی سن لی. وہ سورۃ البقرہ میں آتا نا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو انہوں نے اللہ سے بخشش بھی مانگی اور رحمت بھی مانگی. مغفرت یہ ہے کہ اللہ ہمارے گناہ کو ڈھانپ دے، تکلیف دور کر دے، اور رحمت کیا ہے؟ خیر و برکت اتار دے. تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان یا ابلیس اور آدم میں کیا فرق تھا. ابلیس نے اللہ کی نافرمانی جان بوجھ کے کی تھی اور اس پہ اڑ گیا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی اور وہ جھک گئے، واپس توبہ کر لی، اعتراف کر لیا. ابلیس نے اپنی نافرمانی کا الزام اللہ تعالیٰ کو دیا تھا، اور آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہمارا قصور ہے، یہ واقعی ہمارا قصور تھا. ربنا ظلمنا انفسنا. ابلیس ان جرائم کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے دور ہو گیا. آدم علیہ السلام اپنی غلطی کا اعتراف کر کے واپس اللہ کی نگاہ میں معزز ہو گئے، انہیں پھر نبوت بھی عطا ہوئی، انہیں دوبارہ چن لیا اللہ نے. وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے. اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، بس اس پر مہربان ہوا اور اس کی رہنمائی کی. تو ہمیں آدم علیہ السلام کے راستے پہ چلنا ہے غلطی ہونے پر، نہ کہ ابلیس کے راستے پر جو اپنے گناہ پہ اڑا بھی رہتا ہے اور پھر تقدیر کا بہانہ بھی کرتا ہے. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. فرمایا اتر جاؤ، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ایک جائے قرار ہے اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. اہبتو اس سے مراد آدم، حوا اور ابلیس سب چلے جاؤ. بعضکم لبعضن، آدم علیہ السلام اور ان کی جو اولاد ہے ابلیس اور اس کی ذریت کے لیے دشمن ہے، اور وائس ورثہ، یعنی دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اس کا یوں بھی ترجمہ کر تم ایک دوسرے کے دشمن. اور پھر یہ کہ شیطان کی دشمنی تو بہت ہی واضح ہے اور وہ اپنا آپ دکھا بھی چکا ہے. تو دشمن جو ہوتا ہے وہ ہر طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور انسان کو خیر سے محروم کرتا ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. یعنی تم زمین میں ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے، امتحان کے لیے کچھ عرصے کے لیے جا رہے ہو. دنیا عارضی مقام ہے، رہنے کی جگہ آخرت ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے. وہ ایسی اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی، وہ ایسی ہمیشگی ہے جس میں موت نہیں آئے گی، وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں. اور زمین کا انجام کیا ہے وہ قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں آتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا. بس ختم ہو جائے گی. جو کچھ زمین پہ ہے اسے ہم نے اس کی زینت بنا دی ہے، یعنی زمین کی، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. اور زمین پہ جو کچھ ہے اسے ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فرمائے زمین میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے. یعنی یہاں اللہ کی وہ زمین مراد ہے جہاں ان کو اتارا گیا، یعنی وہی زمین جس پہ انسان زندگی گزارتا ہے. اسی میں مر کے جاؤ گے اور اس میں سے نکالے جاؤ گے، یعنی قبروں سے نکل کے حشر نشر کی طرف جاؤ گے. تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو کلمات سکھائے، یعنی پچھلی کچھ آیتوں کو اکٹھا دیکھ رہی ہوں، تو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. پھر یہ ہے کہ گناہوں کی ایک نحوست ہوتی ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے، جو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے شرف اور عزت بخشی تھی، لیکن اس عزت نے فائدہ نہیں دیا جب نافرمانی کی. تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم پر انعام اکرام کیے ہیں اور ہمیں اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے تو ہم غافل ہو جائیں. نہیں، شیطان پیچھے ہے انسان کے، مرتے دم تک بے فکر نہیں ہونا چاہیے. پھر یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خود پسندی جو ہے وہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے. ابلیس کو بھی اسی نے تباہ کیا. آدم علیہ السلام کو ان کے اعتراف گناہ نے پار کر دیا. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کتنی خوبصورت انداز میں دعا مانگی. سب سے پہلے اپنی غلطی کا اعتراف، ربنا ظلمنا انفسنا. پھر یہ نہیں کہا کہ ہمیں بخش دے، کہا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے نہیں بخشا پھر ہم کہاں جائیں گے، پھر ہمارا تو کچھ بنے گا ہی نہیں، کچھ رہے گا ہی نہیں ہمارے پاس، ہم تو نقصان ہی اٹھائیں گے.
بہت ادب کے ساتھ دعا مانگی ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے جس کو آج ہم نے پڑھا ہے، بہت سی چیزیں ہیں اس میں، لیکن جو اہم سمجھنے کا نقطہ ہے وہ یہ کہ ہم سب ایک امتحان سے گزر رہے ہیں، اور اس امتحان میں جو بڑا امتحان ہے وہ ہے ہمارا شیطان سے دھوکا کھانا اور شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں یا خیالات کی وجہ سے خود پسندی کا شکار ہو جانا۔ اگر ہمارے مقابلے میں کوئی اور اوپر آ گیا تو اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا، یعنی روزمرہ کی زندگی میں کسی کو عزت زیادہ مل گئی، کسی کو دولت زیادہ مل گئی، کسی کی اولاد اچھی نکل آئی، تو آپ دیکھیے کہ پھر رویے کیا ہوتے ہیں۔ یہ سخت پھسلن والے مقامات ہیں جن پر انسان کو محتاط ہونا چاہیے۔ تو شیطان خود چونکہ حاسد تھا، متکبر تھا، انسان کے اندر بھی سب سے زیادہ یہ چیزیں ڈالتا ہے۔ اس سے آگاہ رہنا چاہیے کہ کہیں کسی کے بارے میں جیلسی تو نہیں آ رہی دل میں، کہیں کوئی اپنی بڑائی کا احساس تو نہیں آ رہا، اور انا خیر منہ ہو تو بس زندگی سے نکال ہی دینا چاہیے۔ جو سمجھنے کی اصل بات ہے نا وہ یہ کہ سب خرابیوں کی جڑ انسان کا احساس برتری ہے اور تکبر ہے، یہاں سے خرابی شروع ہوتی ہے۔ اور انسان کے لیے نجات کی چیز حق کا اعتراف ہے، اور یہ بھی حق ہے نا کہ کسی کو اللہ نے کچھ دیا ہے تو اس کو مان جاؤ کہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر اللہ ہی نے دیا ہے۔ چاہے گھر میں جھگڑے ہوں، میاں بیوی کے جھگڑے ہوں، کسی ادارے میں جھگڑے ہوں، کسی بزنس میں جھگڑے ہوں، ہر جگہ یہی شر موجود ہوتا ہے کہ جب انسان یہ سمجھتا ہے، مثلا اگر عورت سمجھتی ہے میں اپنے ہسبینڈ سے بہتر ہوں تو مسئلہ ہوتا ہے، اگر ہسبینڈ سمجھتا ہے کہ میں عورت سے بہتر ہوں، اسی طرح سبلنگز میں بھی، اسی طرح بچے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ماں باپ سے زیادہ عقل مند ہیں تو وہاں مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ پھر ماں باپ کی ایک نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم ہی جو کہتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کا بہت سخت امتحان ہے جس میں انسان کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ اے بنو آدم، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے اور زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ بہتر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ پچھلی آیات میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم دیا کہ زمین میں ہی تمہارے رہنے کی جگہ ہے، اسی میں تمہاری موت ہوگی اور اسی سے تم دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ اور اس کے بعد اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین میں رہنے کے لیے تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ سب سے پہلی چیز جو زمین پر اترنے کے بعد انہیں ضرورت تھی وہ کیا تھا؟ لباس۔ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی چیز جو انسان کو دی جاتی ہے یا پہنائی جاتی ہے وہ لباس ہوتا ہے۔ لباس انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، بیسک نیسیسٹیز میں سے ہے، اس کے بغیر انسان کا کام نہیں چلتا۔ اور پھر لباس جو ہے اس کے دو بڑے مقاصد یہاں بتائے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ انسان کے قابل شرم حصوں کو چھپاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ زینت کا سبب بھی ہے، انسان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ اور ان دو باتوں کے بعد جو اہم بات بتائے گی وہ یہ کہ تقوی کا لباس زیادہ بہتر ہے، یعنی اگرچہ لباس سے انسان کی عزت بنتی ہے، لباس عزت کا باعث ہے، لیکن تقوی اس سے بڑھ کر انسان کے لیے عزت کا باعث ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کہیں کسی نعمت کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اہم ترین چیز کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے حج پہ جاتے ہوئے ارشاد ہے کہ وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ ساتھ لے کے جاؤ، لیکن ساتھ ہی بتا دیا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ انسان کے پاس دنیا کی کتنی بھی نعمتیں ہوں لیکن اگر اللہ کا تقویٰ نہ ہو تو وہ نہ دنیا میں نعمتوں کو انجوائے کر سکتا ہے اور نہ آخرت میں۔ فرمایا یا بنی آدم، تمام بنو آدم کو خطاب ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو، سب کے سب، کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، سب کو خطاب کیا جا رہا ہے۔
قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے۔ اب یہ جو اتارا ہے اس کا ایک معنی کیا گیا ہے خلقنا، کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، یعنی ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا ہے۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ آدم اور حوا علیہ السلام کے ساتھ لباس میں سے بھی کوئی چیز اتاری گئی تھی جو دوسروں کے لیے پھر مثال بن گئی کہ ان کے بچوں کو بھی ایسا ہی لباس پہننا تھا، یعنی لباس انسان کے ساتھ ہی اترا ہے، یعنی ابتدا میں انسان بے لباس نہیں تھا بلکہ لباس کے ساتھ تھا۔ پھر ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ لباس کے اسباب اتارے، یعنی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا کی کہ جن سے لباس بنایا جا سکتا ہے۔ آسمان سے تو بارش نازل ہوتی ہے، پھر اس سے کپاس پیدا ہوتی ہے، اسی طرح جانوروں سے بھی اون، ریشم اور جانوروں کی سکن اور پھر بال ان کے، یہ ساری چیزیں لباس بنانے کے کام آتی ہیں۔ تو زمین پر جو برکتیں ہیں یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کی نازل کرتا ہے، اور یہ سب اللہ ہی کی دین ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور پھر لباس کا بیسک پرپز بتا دیا گیا کہ لباس کس لیے، یواری سوآتکم، کہ جو تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپائے، اس لیے لباس اتارا گیا ہے۔ اور سوآت سوآتن کی جمع ہے، جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ سوآ کا لفظ سو سے ہے، سو کہتے ہیں بری چیز کو، اور سوآ وہ جگہ جہاں کا کھلنا انسان کو برا معلوم ہوتا ہے، یعنی لباس کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کے سطر کو ڈھانکے، انسان کو کور کرے۔ وریشا، اور دوسرا پرپس زینت کا لباس۔ ریش بیسیکلی پرندوں کے پر کو کہتے ہیں، اور پرندوں کے پروں میں ڈیزائن بھی ہوتے ہیں، رنگ بھی ہوتے ہیں، خوبصورتی بھی ہوتی ہے، کیونکہ پر جو ہیں وہ پرندے کا لباس ہے، اور وہ صرف پرندے کو پروٹیکٹ نہیں کرتے بلکہ اس کو خوبصورتی بھی دیتے ہیں۔ تو اس سے پھر ریش کا لفظ جو ہے یہ زینت کے لیے استعمال ہوا، اور زینت کا لباس۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ لباس میں سے کچھ چیزیں تو انسان سردی گرمی سے بچنے کے لیے پہنتا ہے، اپنے سطر کو ڈھانکنے کے لیے پہنتا ہے، اور کچھ چیزیں اوپر سے پھر وہ زینت کے لیے بھی پہنتا ہے۔ اسی طرح مختلف مواقع پر، جیسے شادی کا موقع ہے یا عید کا موقع ہے یا دیگر تقریبات ہیں، تو اس میں انسان حسن و جمال اختیار کرنے کے لیے زینت کا لباس پہنتا ہے، یعنی زینت والے کو ترجیح دیتا ہے۔ اس میں صرف وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ موسم کے خلاف اس کو پروٹیکشن دے رہا ہے یا اور اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ زیب و زینت کو بھی اہمیت دیتا ہے، اور اس میں کوئی ممانعت نہیں، ایز لانگ ایز انسان حدود میں رہ کر زینت اختیار کرے، نہ کہ اپنا سب کچھ لباس ہی بنانے پر خرچ کر دے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود یہ زینت پیدا کی، اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، کہہ دیجئے کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں۔ تو زیب و زینت کا اختیار کرنا ایز لانگ ایز کہ وہ انسان کے شرم و حیا کے خلاف نہ ہو، اور انسان کی جو حیثیت ہے اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے والی نہ ہو، یعنی انسان اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اوقات کے مطابق، اپنی کمفرٹ کے مطابق زینت اختیار کر سکتا ہے۔ اسی طرح عبادات کے وقت بھی زینت کا اختیار کرنا پسندیدہ ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، ہر مسجد یعنی ہر عبادت کی جگہ، مراد ہے عبادت کے وقت میں عبادت کرتے ہوئے زینت اختیار کرو، اپنی زینت پکڑو، یعنی صاف ستھرا لباس ہو، اس موقع کی مناسبت سے ہو۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ لباس کے دو بڑے مقصد یہاں بتائے گئے، ایک ہے سطر پوشی اور دوسرا ہے زینت کا اختیار کرنا۔ پہلا بنیادی ضرورت ہے اور دوسرا اضافی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حاصل کرنے کے لیے ساز و سامان بھی پیدا کیے ہیں۔ تو لباس کے دو بنیادی فائدے ہیں، ایک اخلاقی فائدہ ہے کہ جو انسان کے سطر کے مقامات کو ڈھانپ کر حاصل کیا جاتا ہے، یعنی دین بھی کہتا ہے اور اخلاق بھی کہتا ہے، اور انسان کی حیا کا تقاضا بھی ہے کہ انسان ایسا لباس پہنے کہ جو جسم کے جن حصوں کو ڈھانکنے کے لیے کہا گیا ان کو ڈھانکے، ان کو نمایاں نہ کرے۔ اور طبعی فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ انسان کو
زیب و زینت حاصل ہو جس کی پسندیدگی انسان کی طبیعت کے اندر رکھ دی گئی ہے. یعنی انسان فطری طور پر حسن کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اپنے اندر بھی اور دوسروں کے اندر بھی. خوبصورت چیزیں اس کو اٹریکٹ کرتی ہیں. یہاں ایک اہم نقطہ بھی بتاتی جاؤں، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو جو حکم دیا ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں. مطلب یہ کہ جب وہ باہر نکلیں، مردوں کے بیچ میں ہوں یا بازار میں ہوں یا ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں ان کو یعنی کہ نامحرم یا غیر محرم کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے، تو اس وقت وہ اپنی زینت کو چھپائیں. زینت کیا ہے؟ اب لباس میں بھی زینت ہے. یعنی انسان تلے گوٹے والا کپڑا پہن کے یا حجاب ایون پہن کے باہر نہ نکلے چمک والا. یعنی آپ بازار جا رہے ہیں تو آپ ایسا سکارف نہ اوڑھیں کہ جس کے اوپر شائننگ چیزیں لگی ہوئی ہوں، کیونکہ جب کوئی بھی تلے ستارے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، لوگ آپ کی طرف پلٹ کر متوجہ ہوتے ہیں. یا اسکارف کے اوپر ایسی چیزیں نہ لگی ہوئی ہوں کہ جو اس کی زینت میں اضافہ کر رہی ہوں، کیونکہ اسکارف پہننے کا، حجاب پہننے کا، جلباب پہننے کا اصل مقصد کیا ہے کہ جو آپ کے جسم کی زینت ہے یا پھر آپ کے لباس کی زینت ہے اس کو چھپایا جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھیں، یعنی ایسے جلباب اوڑھیں کہ جو ان کے قمیص، شلوار یا جو بھی اندر کا زینت والا لباس ہے اس کو چھپا دیں. ذالک ادنی ان یعرفن، یہ بات اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں. یعنی کیا پہچانی جائیں؟ کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنا زیب و زینت غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتی. تو اس لیے جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو میک شور کریں کہ آپ کے اوپر ایسا لباس نہ ہو کہ جو زینت میں شمار ہوتا ہے. تو لباس کے پھر دو حصے ہو گئے، ایک وہ کہ جو ہماری بنیادی ضرورت پوری کرتا ہے، سطر کی، حیا کی، گرمی سردی کی، اور دوسرا جو زینت ہے. اور پھر یہ کہ مسلمان عورت جب گھر سے نکلے گی تو اپنی زینت کو چھپا کر نکلے گی، زینت ظاہر نہیں کرے گی. کیونکہ انسان بحیثیت انسان، مرد ہو یا عورت، زینت سب کو پسند ہے، لیکن عموماً خواتین جو ہیں ان کو زیب و زینت اختیار کرنے کا شوق بھی ہوتا ہے اور ان کے لیے پسندیدہ بھی ہے. منع نہیں ہے، خواتین کو زیب و زینت اختیار کرنی چاہیے، لیکن اپنی لمٹس میں، اپنی حدود میں رہ کر. یعنی عورت کو بہرحال عورت نظر آنا چاہیے، مرد نہیں نظر آنا چاہیے، مردوں کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے، مردوں جیسا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ دور سے کوئی پہچان ہی نہ سکے آپ کو کہ آپ مرد جا رہے ہیں کہ عورت جا رہے ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم کنوینئنس کے لیے گھروں میں بھی ایسا لباس پہن لیتے ہیں کہ جس میں کوئی زیب و زینت نہیں ہوتی، جس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے بیٹا جا رہا ہے یا بیٹی جا رہی ہے، دونوں کے کالے اور گرے اور اس طرح کے کپڑے ہیں کہ جس میں عورت کے اندر وہ عورت پن ہی نہیں رہتا، یا اس کی جو نزاکت ہے وہی ختم ہو جاتی، یا جو اس کا حسن ہے یا جو اس کی خوبصورتی ہے وہ ماری جاتی ہے. تو گھر کے افراد اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ ان کے سامنے زیب و زینت اختیار کریں، نہ کہ جب گھر سے نکلنے لگیں تو حجاب یا جلباب کے اوپر ایسی زینت اختیار کریں کہ جو دوسروں کو اٹریکٹ کرے. تو یہاں پر جو یواری سوآتکم ہے، تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے، یعنی ستر پوشی کرے. تو ستر کا لفظ جو ہے اس کے لیے عربی میں عورہ بولا جاتا ہے. عورت کا لفظ اردو میں بھی اسی سے آیا ہے. یعنی جس چیز کو بھی انسان حیا اور شرم کی وجہ سے ڈھانپتا ہے اس کو اردو میں ستر کہتے ہیں. یعنی تمہارا ستر ننگا نہ ہو، یعنی جس کو انسان شرم و حیا کی وجہ سے ڈھانپتا ہے، اور پھر عربی میں اس کو عورہ کہتے ہیں. تو فقہا کے ہاں جسم کے جس حصے کو بھی مرد یا عورت کے لیے اریاں کرنا حرام ہے اسے ستر کہتے ہیں. جس کو کسی کے سامنے بھی ننگا نہیں کیا جا سکتا وہ ستر کہلاتا ہے. جمہور علماء کے نزدیک مرد کا ستر جو ہے نیول یا ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے. تو یہ جو رانے ہیں، تھائز ہیں، یہ ستر میں آتی ہیں، یہ کھولی نہیں جا سکتی، اور نہ ہی ایسا ٹائٹ ڈریس پہننا چاہیے کہ وہ بالکل نمایاں نظر آنے لگ جائیں دوسروں کو، چاہے آپ کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو یا آپ کے بھائی کیوں نہ ہو. ان کے سامنے ڈھیلا لباس ہونا چاہیے، اوپر قمیص ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے آپ کی تھائز جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہوں. مردوں کو بھی اتنی ٹائٹ جینز نہیں پہننی چاہیے کہ جس سے ان کی تھائز اور
پیچھے سے ان کے جسم کے حصے جو ہیں وہ نمایاں نظر آ رہے ہوں۔ ایک صحابی جرحت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں بیٹھے ہوئے تھے اور میری ران ننگی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ تہمد وغیرہ پہنتے تھے تو اس میں کپڑا کھل جاتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ران قابل ستر ہوتی ہے، کہ ان الفخذ عورت، کہ یہ فخذ جو ہے یہ عورہ میں شمار ہے، اور عورت جو ہے اس کا جو مردوں سے سطر ہے وہ یعنی پوری کی پوری ایک طرح سے سطر ہے، یعنی جسم کے، یہ نہیں کہ وہ کہے کہ میں صرف ران چھپانی ہے مجھے مردوں سے، نہیں، اس کی پنڈلیاں بھی، بازو بھی، یہ ساری چیزیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورۃ، عورت سطر ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو عورتوں کا محرم مردوں سے بھی جو سطر ہے، جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، تو ان کے سامنے بھی جسم کا وہ حصہ صرف کھولا جا سکتا ہے جو عام طور پر گھر میں کھلا ہوتا ہے، جیسے چہرہ ہے، گردن ہے، بال ہے، بازوؤں کا کچھ حصہ ہے، پاؤں وغیرہ ہے، لیکن پنڈیاں کھولنا یا اوپر کا کوئی حصہ کھولنا، یا اگر بچے کو فیڈ کر رہے ہیں تو ان کے سامنے بیٹھ کے جسم ننگا کر کے فیڈ شروع کرا دینا، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح عورتوں کے سامنے جو سطر ہے اس میں ویسے تو شرم و حیا کے تقاضے کے تحت باقی جسم کو ڈھانپنا چاہیے، لیکن بعض اوقات کسی ضرورت کے تحت، جیسے بچے کی ولادت ہے یا اور ایسے ضرورت پیش آ سکتی ہے کسی علاج کی صورت میں، تو پھر باقی حصے بھی کھولے جا سکتے ہیں، لیکن ضرورتاً۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورتوں کے سامنے بھی اپنی پنڈلیاں اور بازو اور بیک اور یہ حصے چھپانے چاہیے، الا یہ کہ کوئی ضرورت ہو۔ پھر اسی طرح سطر پوشی کی ہمارے دین میں ایک خاص اہمیت ہے۔ یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ ایک کھلی جگہ میں کپڑا باندھے بغیر نہا رہا تھا، یعنی بالکل ننگا ہو کر، اور اوپن اسپیس تھی، کیونکہ دور جاہلیت میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ تو جب آپ کو پتہ چلا تو آپ ممبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر آپ نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل انتہائی حیا والا اور پردہ پوش ہے، حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے، سو تم میں سے جب کوئی غسل کرنے لگے تو پردہ کر لے، یعنی کورڈ جگہ پر غسل کرے جہاں اس کو پبلک نہ دیکھے، یا ایون گھر کے لوگ بھی اس کو نہ دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یقیناً موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی شرم والے اور بدن ڈھانپنے والے تھے، ان کی حیا کی وجہ سے ان کے بدن کا کوئی حصہ بھی دیکھا نہیں جا سکتا تھا، یعنی وہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو ننگا نہیں کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بھی یہی صفت تھی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شدت حیا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اگر وہ گھر کے اندر بھی ہوتے تو جب تک دروازہ اچھی طرح بند نہ کر لیتے اپنے جسم پر پانی بہانے کے لیے کپڑے نہیں اتارتے تھے، اور شرم و حیا کی وجہ سے وہ اپنی کمر سیدھی نہ کرتے، یعنی گھر کے اندر بھی جیسے بیوی ہے یا کوئی ہے تو بھی جب نہانے کے لیے جاتے تو اپنے آپ کو چھپاتے۔ بعض لوگ نہاتے ہوئے پرواہ نہیں کرتے، بچے اندر آ جاتے ہیں، جیسے خواتین، کچھ خواتین کو میں دیکھا بچے روتے ہیں تو واش روم میں جاتے ہوئے ماں کے چھپ گئی ہے کہیں تو وہ ساتھ ہی اندر لے جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی ان کو ٹرین کرنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے کہ اندر گندی جگہ ہے، اندر آپ نہیں آ سکتے، آپ یہاں بیٹھے، میں بھی آ رہی ہوں، یا کسی کام میں مشغول کریں۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکہ میں واش رومز کے اندر خواتین بالکل ننگی ہو کے بعض اوقات وضو کی جگہوں پہ نہا رہی ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بچے جب بڑے ہو جائیں تو ایک بچے کو دوسرے بچے کے سامنے نہیں نہلانا چاہیے، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کا سطر نہ دیکھے، اور نہ کوئی عورت کسی عورت کا سطر دیکھے، نہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے، نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے، یعنی عورت کا عورت سے بھی سطر اور مرد کا مرد سے بھی ہے۔ اور پھر یہ کہ ممکنہ حد تک اپنے سطر کو چھپایا جائے۔ پھر اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے لیے ایک غلام لائے جو آپ نے انہیں ہبہ کیا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا فاطمہ رضی اللہ عنہا پر ایسا کپڑا تھا کہ اگر وہ اپنے سر پر لیتی تو پاؤں تک نہیں پہنچتا تھا، یعنی پنڈلی وغیرہ ننگی ہو جاتی تھی، اور اگر پاؤں کو چھپاتی تو وہ سر پہ نہیں ٹھہرتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی الجھن کو دیکھا تو فرمایا تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، تمہارے سامنے صرف تمہارے والد ہیں اور تمہارا غلام ہے، یعنی تم ان کے سامنے یعنی سر کھول سکتی ہو اپنا، مراد یہ ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ مرد اور عورت کے لیے انتہائی تنگ لباس پہننے کی بھی اجازت نہیں، وہ جائز نہیں،
اور جسم کو نمایاں کرنے والا لباس، یعنی ایسے فگرز کو نمایاں کرنا کہ جو شرم و حیا میں آتے ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ منذر بن زبیر عراق سے آئے تو انہوں نے اسما بنت ابی بکر کی طرف کچھ کپڑے بھیجے جو خوبصورت، نرم، باریک اور عمدہ تھے۔ اسما رضی اللہ عنہا کی نظر اس وقت کمزور ہو چکی تھی، تو انہوں نے ان کو اپنے ہاتھ سے ٹٹولا اور کہا افسوس، ان کپڑوں کو واپس کر دو، یعنی تو انتہائی باریک کپڑے ہیں۔ منظر کو یہ بات گراں گزری، انہوں نے کہا اماں جان، یہ کپڑے اتنے باریک نہیں کہ ان میں جسم نظر آئے۔ انہوں نے کہا اگرچہ یہ اتنے باریک نہیں لیکن یہ جسم کو عیاں کر دیتے ہیں، یعنی جسم کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور انسان کا جسم نظر آنے لگتا ہے۔ تو اس لیے باریک کپڑے، سی تھرو کپڑے، ایسے کپڑے پہننا کہ جس سے سطر نظر آنے لگے، وہ درست نہیں، اور اسی طرح ٹائٹ کپڑے پہننا کہ جس سے جسم کی پوری شیپ نظر آئے، وہ بھی درست نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایسی باریک اوڑھنی نہیں بنانی چاہیے کہ جس سے نماز نہیں ہوتی ہو، یعنی کہ نماز کے وقت بال نظر آنے ہوں، یا گردن نظر آ رہی ہو، کان نظر آنے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ نمبر ایک، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے پاس بیل کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور نمبر دو، ان عورتوں کی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی۔ ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہے، یعنی سر خاص طور پر، اور اوپر جیسے پیچھے سے بال باندھ کے اوپر کر لیے جاتے ہیں۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اس طرح کے لمبے فاصلے سے آتی ہے۔ دور جاہلیت میں بھی یہ رواج تھا کہ سر کے بالوں کے اندر کوئی پیڈنگ کر کے ان کو اور زیادہ بڑا کیا جاتا تھا، یہ خوبصورتی کے لیے۔ گھر کے اندر یا کسی خاص موقع پر اگر خوبصورتی کے لیے تھوڑی بہت، یعنی کہ بالوں کو اوپر بیک کامنگ کے ذریعے یا اوپر کر کے باندھ لیا ہے یا جوڑا بنا لیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، نماز کے وقت آپ وہ جوڑا کھول دیں، لیکن بالوں کے ساتھ بال جوڑنا منع ہے، یعنی بالوں کے اندر بالوں کی پیڈنگ یا ایسی پیڈنگ کہ جس سے وہ کوہان کی طرح مزید اوپر بہت اٹھا ہوا نمایاں نظر آئے، وہ درست نہیں ہے۔ یعنی باہر نکلتے وقت ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو چلتے ہوئے اس طرح نمایاں ہو رہی ہو کہ ہر کوئی اس عورت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ پھر لباس کا جو دوسرا مقصد ہے وہ زینت ہے، یعنی پہلا کیا تھا؟ سطر کا چھپانا، اور دوسرا کیا ہے؟ زینت۔ جہاں تک زینت کا تعلق ہے، یعنی خوبصورتی کا تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھا دھلا ہوا لباس، اچھے کپڑے، اچھے جوتے، اچھی چیز کا استعمال کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر انسان اپنی حیثیت کے مطابق اس کا اہتمام کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر بہت خوبصورت ڈریس بھی پہنا۔ برائے ابن عازب کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ دھاری دار چادر میں دیکھا، میں نے آپ سے زیادہ حسین چیز کبھی نہیں دیکھی، یعنی آپ نے خوبصورت کپڑا اپنے اوپر اوڑھا ہوا تھا۔ ابو الاحوص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، میں نے چیتھڑے یعنی بوسیدہ لباس پہنا ہوتا، پھٹا پرانا۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کس قسم کا مال؟ میں نے کہا اللہ عز و جل کا دیا ہوا سب کچھ ہے، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں۔ آپ نے فرمایا تم پر اللہ کی نعمت اور تکریم نظر آنی چاہیے، یعنی اگر تمہارے پاس مال ہے تو ریزنیبل ڈریس پہنو، یعنی پھٹے پرانے کپڑے پہن کے نظر نہیں آؤ۔ وہ لباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے۔ لباس التقوی یعنی انسان کے اوپر تقوی نظر آنا چاہیے، صرف لباس میں نہیں، اس کی گفتگو میں، اس کے اخلاق میں، کیونکہ لباس وہ چیزیں جو انسان کو اوپر سے پہنتا ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، زیب و زینت کے لیے، تو یہاں پروٹیکشن اور زیب و زینت انسان کی تقوی سے ہوتی ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ انسان اگر اللہ سے ڈرتا ہے، کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرتا، بھونڈی حرکتیں نہیں کرتا، تو یہ چیز اس کو خوبصورت بناتی۔ اچھے مینرز اور ایٹیکیٹس اور منہ سے سوچ سمجھ کے بات نکالنا، یہ ساری چیزیں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی۔ لیکن اگر انسان گالی گلوچ کرتا ہے، بد اخلاقی برتتا ہے، انسان ایسا لباس پہنتا ہے کہ جو تقویٰ کے خلاف ہے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو اسی لیے علماء نے اس کے مختلف معنی کیے ہیں۔ کسی نے کہا اس سے مراد ایمان ہے، کسی نے کہا کہ شرم و حیا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد نیک عمل ہے۔ لباس التقوی یعنی لباس ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے، لیکن تمہارے اندر اچھا عمل بھی ضروری ہے۔ کسی نے کہا اس سے مراد اچھی سیرت ہے، یعنی اچھے اخلاق اور اچھے طور طریقے۔
عروہ بن زبیر نے کہا کہ اس سے مراد اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف ہے۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ نماز کے لیے قابل شرم حصوں کو ڈھانپنا وہ نماز کے جو تقویٰ ہے۔ پھر اسی طرح کسی نے کہا کہ اس سے مراد وہ لباس ہے جو قیامت کے دن متقین پہنیں گے، یعنی تقویٰ والوں کا لباس۔ بہرحال سارے مفہوم اپنی اپنی جگہ درست ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان لباس پہن کر تکبر نہ کرے، ایسا رویہ اختیار نہ کرے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو اپنے لباس کی وجہ سے دوسروں سے بہتر سمجھے کہ میں دوسرے سے زیادہ بہتر ہوں کیونکہ میرا لباس اچھا ہے، بلکہ اچھے سے اچھا لباس پہن کر بھی دل میں اللہ کا خوف رہے، اللہ کی نعمت کا احساس رہے، شکر کی ادائیگی رہے، نہ کہ خود اچھا لباس پہن لیں تو دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیں اور ان پہ کمنٹ کرنے لگے کہ اس کو تو پہننا اوڑھنا ہی نہیں آتا، اس کو تو کوئی سلیقہ ہی نہیں ہے، دیکھو وہ فلاں کس مجلس میں کیا پہن کے آ گئی۔ اکثر لوگ لباس پر تنقید کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اب ایک ہے حصی لباس، یعنی کپڑے کا لباس ہے، چاہے وہ صرف پروٹیکٹ کر رہا ہے یا زینت کا ہے، دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، اور ایک ہے تقویٰ کا لباس جو مانوی لباس ہے۔ جو حصی لباس ہے یعنی یہ جو کپڑے کا لباس ہے، یہ تو انسان کے ظاہری عیبوں کو چھپاتا ہے، اس کے لیے خوبصورتی کا باعث بنتا ہے، لیکن تقویٰ کا لباس جو ہے وہ انسان کو، انسان کے اخلاق کو، انسان کی عبادات کو، انسان کے اعمال کو خوبصورت بناتا ہے۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے نا، تو تقویٰ کا لباس پھر کہاں پہنا جائے گا؟ دل پر، یعنی دل کو تقویٰ والا ہونا چاہیے، اور یہ پھر کیا ہوا؟ روحانی لباس ہو گیا۔ ایک جسمانی لباس ہے اور ایک روحانی لباس، اندر کا لباس۔ ایک ہمارے باہر کا لباس ہے اور ایک ہمارے اندر کا لباس ہے۔ اندر کا لباس کیا ہے؟ اللہ کا خوف، حق کا اعتراف کرنا، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایک معیار رکھنا، جو چیز آپ کو پسند ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرنا، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنا، یعنی تواضع اختیار کرنا، پھر دنیا سے زیادہ آخرت سے محبت کرنا، وہ بھی دل کے اندر ہی ہوتی ہے نا محبت، یعنی دنیا کی محبت کم ہو، آخرت کی طرف توجہ زیادہ ہو۔ لیکن شیطان جو ہے اس نے سب سے پہلے انسان کا لباس اتروایا تھا، ینزع عنہما لباسہما، اور شیطان جو ہے وہ جسمانی لباس بھی اترواتا ہے، اس کو بھی مختصر سے مختصر کرواتا ہے، یعنی اس نے خوبصورتی کا معیار کیا بنا دیا ہمارے دلوں میں کہ جتنا اپنے آپ کو ریویل کرو گے یا جتنا اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرو گے اتنا ہی تمہارے لیے اچھا ہے۔ لیکن تقویٰ کا لباس کیا بتاتا ہے کہ نہیں، ظاہری لباس بھی ایسا پہننا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث نہ بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے دل کا بھی جائزہ لیتے رہنا ہے۔ تو جب انسان ظاہری لباس میں تقویٰ اختیار کرتا ہے تو پھر لباس میں سادگی اختیار کرتا ہے، اور سادگی سے مراد پھٹا پرانا پہننا نہیں، سادگی سے مراد ایسا لباس ہے جو زینت والا ہو، لیکن اس طرح کا نہ ہو کہ جو بہت زیادہ ایکسپینسو یا بہت زیادہ اسراف پر مبنی ہو۔ انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پرانے کچاوے پر اور ایسی معمولی چادر اوڑھ کر حج کیا جس کی قیمت 4 درہم تھی یا 4 کے برابر بھی نہ تھی، جیسے احرام وغیرہ ہے۔ بعض لوگ احرام خریدنے میں بہت بہت ایکسپینسو قسم کے احرام لیتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کی سنت کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح بعض اوقات جو کفن پہناتے ہیں اس پر بھی بہت اسپینڈ کرتے ہیں، تو ایک معقول قسم کا کفن ہونا چاہیے، نہ کہ بالکل پھٹا پرانا اور نہ ہی بہت ایکسپینسو۔ اسی طرح متقی کے لیے کچھ لباس بہت نازیبا ہوتے ہیں، یعنی جیسے مردوں کے لیے ریشمی لباس، یہ ان کے تقویٰ کے خلاف ہے، بلکہ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح متکبرانہ لباس، یعنی جیسے کپڑا لٹکا کے چلنا تکبر کی علامت ہے، پرواہ نہ کرنا، یا یہ کہ جس لباس کو پہن کر انسان کے مائنڈ میں اپنی برتری کا احساس پیدا ہو جائے۔ پھر اسی طرح تواضع کو شو کرنے کے لیے معمولی لباس پہننا، یعنی مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بڑے زاہد ہیں، بہت نیک ہیں، اور پھر وہ اپنی حیثیت سے بھی کم لباس پہنتے ہیں، یہ بھی تقویٰ کے خلاف ہے۔ یعنی جہاں ایکسیسو ایٹیٹیوڈ ناپسندیدہ ہے، وہاں یہ بھی ناپسندیدہ ہے کہ آپ کے دل میں وہ چیز نہیں، لیکن آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں تو بہت سادہ مزاج انسان ہوں اور میں تو بہت عاجز ہوں، تو چلو یعنی ایسا لباس پہنو کہ لوگ سمجھے کہ بہت ہی نیک انسان ہے، وہ دکھاوے کا لباس نہ ہو، ریاکاری کا نہ ہو۔ لیکن تواضع کی نیت سے قیمتی لباس پہننے کی حیثیت کے باوجود ایک درمیانے درجے کا لباس پہننا، ایک معقول لباس پہننا، اس کا اجر بھی ہے۔
یعنی آپ کی حیثیت ہے کہ آپ بہت ایکسپینسو اور بہت اعلیٰ برانڈ کا کپڑا پہنے، لیکن آپ اپنے آپ کو اس طرح شو آف نہیں کرنا چاہتے، جینوئنلی اور درمیانے درجے کا لباس خریدتے ہیں کہ اس سے بھی میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو ساری مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ وہ ایمان کے حلوں میں سے، یعنی ایمان کی چادروں میں سے جسے چاہے پسند کر لے، یعنی اس کو ایمان کا لباس پڑھایا جائے گا۔ پھر اسی طرح شہرت کا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ جس کو پہن کے ہر طرف مشہوری ہو جائے، یا مشہور ہونے کے لیے لباس نہیں پہننا چاہیے۔ پھر اسی طرح مخالف جنس کی مشابہت والا لباس نہیں پہننا چاہیے، مردوں کو عورتوں کی طرح اور عورتوں کو مردوں کی طرح لباس نہیں پہننا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ مردوں کے لیے ریشمی لباس جائز نہیں ہے۔ سفید لباس جو ہے وہ پسندیدہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، خصوصاً مردوں کے لیے۔ فرمایا ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی آدم پر جو یہ نعمتیں اتاری ہیں وہ اس کی قدرت اور بندوں پر احسان کی دلیل ہے، کہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی نشانی ہے یہ لباس کہ کس طرح یہ بن لیا جاتا ہے اور پہن لیا جاتا ہے، اور انسان کے لیے یہ سارے وسائل اس نے مہیا کیے ہیں۔ اگر زمین پر صرف لوہے جیسی چیزیں ہوتی تو انسانوں کے لیے لباس پہننا کتنا مشکل ہوتا، تو ایسے یعنی ریشم میں سے اور کپاس میں سے اور دیگر مٹیریل، سنتھیٹک مٹیریل ایسے بنے کہ جس کی وجہ سے لباس پہننا اور بنانا اور سینا آسان ہو گیا۔ تو اس آیت سے جو بات خاص طور پر پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ لباس پہننا انسانی فطرت میں شامل ہے، انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، اور ظاہری لباس بھی پہننا چاہیے اور باطنی لباس بھی یا مانوی لباس بھی۔ اور ظاہری لباس انسان کے جسم کے عیب کو چھپاتا ہے، جبکہ روحانی لباس انسان کی اخلاقی برائیوں کو چھپاتا ہے اور انسان کو بدنام ہونے اور برا ہونے سے بچاتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ تقویٰ کا لباس جو ہے اگر کوئی نہیں پہنتا تو دوسرا لباس اس کے لیے کافی نہیں ہے، تقویٰ کا لباس زیادہ بہتر ہے۔ یعنی لباس کا ڈائریکٹ تعلق تقویٰ سے ہے، یوں سمجھیے۔ جب تک دل میں تقویٰ نہیں ہوتا نا، تقویٰ کیا ہے؟ کانشیس لائف، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے مجھے، وہ کیا کہے گا، مجھے اس سے ڈرنا ہے، مجھے اس کو خوش کرنا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ اس کے مطابق اپنے لباس کا جائزہ لینا شروع کر دیں گے کہ میرے دین نے مجھے جو لمٹس بتائی ہیں کیا یہ اس کرائیٹیریا کو پورا کرتا ہے۔ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اے بنو آدم، شیطان ہرگز تمہیں فتنے میں نہ ڈالے جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ اس نے ان دونوں سے ان کا لباس اتروا دیا تھا تاکہ وہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے۔ یہاں اہل ایمان کو شیطان اور اس کے قبیلے سے ڈرایا گیا ہے کہ کہیں وہ تمہاری غفلت اور سستی سے فائدہ اٹھا کے تمہیں اسی طرح فتنے اور گمراہی میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ آدم اور حوا کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان سے جنت کا لباس بھی اتروا دیا۔ اور چونکہ شیطان نظر نہیں آتے تو اس لیے ان سے بچنے کی فکر بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈالے۔ فتنے میں کیسے ڈالتا ہے؟ تمہارے سامنے گناہ کو خوبصورت بنا کے، تمہیں اس کی طرف ترغیب دلا کے، تمہارے دل میں بار بار اس کا خیال ڈال کے، حتیٰ کہ تم اس کی بات مان جاتے ہو۔ اور پھر جب انسان اس کی بات مان لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔
اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہی جو آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے دونوں والدین کو، ابوین جو ہے اب کی تثنیہ ہے اور تغلیب کے صیغے کے تحت اب آیا ہے، ورنہ ام اور اب دونوں اس میں تمہارے ماں باپ مراد ہیں. تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا، جس کا پیچھے ہم تفصیل سے ذکر پڑھ چکے ہیں. ینزع عنہما لباسہما، ان سے ان کا لباس اتروا کر، ان کے جسم ایک دوسرے کے سامنے کھول کے، لیریہما سوآتہما، تاکہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھوا دے، یعنی ان کو ایک دوسرے کے سامنے ننگا کر کے. سوآت سے مراد یہاں وہی عورہ ہے. اور پھر لباس چونکہ عزت کا باعث بھی ہوتا ہے انسان کے، تو اس نے جو جنت کے لباس کے ذریعے آدم اور حوا کو رسپیکٹ ملی ہوئی تھی، وہ بھی ان سے نافرمانی کروا کے، اطاعت سے نکلوا کر ان سے ختم کرا دی. اور ویسے بھی شیطان جو ہے وہ فحاشی کا حکم دیتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، کہ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. یعنی یہ تو نہیں کہ وہ خود لباس چھین لیتا ہے یا خود کھینچ کے اتار دیتا ہے، مطلب یہ کہ تمہارے اندر ایسے خیالات ڈالتا ہے کہ تم اس کی باتوں میں آ جاتے ہو. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. یعنی تمہارا دشمن تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جبکہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے. تو اب آپ دیکھیے کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی آپ کی طرف آ رہا ہے اور آپ اس سے غافل ہیں، تو آپ کیسے بچاؤ کریں گے؟ تو تقویٰ جو ہے انسان کو چوکنا رکھتا ہے. تو یاد رکھیے جو پوشیدہ دشمن ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، چھپا دشمن جو ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں لباس اتارتے وقت بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے اتاریں. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرم گاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی اپنے کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے، یعنی اس سے ان کو پھر ہمارے جسم نظر نہیں آتے. اسی طرح بیت الخلاء جاتے وقت جب آپ قدم اندر رکھنے لگے تو اس سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولیں پھر اندر جائیں. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرم گاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو بسم اللہ پڑھ لے. پھر فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں رکھتے. تو شیطان اور شیطان کی چالوں سے جو محفوظ رہنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ ایمان پر مضبوطی سے جمنا، اپنے ایمان کو پختہ کرنا. اور ایمان کس سے پختہ ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو مضبوطی سے پکڑنے سے، یعنی اس کی کتاب کے ساتھ جڑنے سے، اس سے مسلسل اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس لینے سے. تو یہ ایمان نہ لانے والوں کی ایک طرح سے سزا ہے. کیا کہ شیاطین ان کے مددگار بن جاتے ہیں یا ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور ان کو پھر بہکا کر غلط رستے پہ لے جا کر ان کی سزا میں اضافہ کرواتے ہیں. لیکن مومن بندوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا. سورۃ النحل میں آتا ہے انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون. بے شک اس کا کوئی زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. بے شک اس کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور جو اس کی وجہ سے شرک کرنے والے ہیں. اس نے بھی کہا تھا نا الا عبادک منہم المخلصین، تو اللہ کے مخلص یا مخلص بندے ہوں ان پر بھی شیطان کا زور نہیں چلتا، وہ اپنا وار ان پر نہیں ڈال سکتے. تلاوت سنیے نا آیات کی. قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے نا تو تلاوت انشاءاللہ آپ گھر میں جا کے سن لیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اب آپ کی چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں، تو آپ نے کوئی پلان کیا ہوا چھٹیوں کا؟ جو اسائنمنٹس رہ گئی ہیں، اگر کوئی کسی کا ٹیسٹ رہ گیا ہے